آپ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق فرمایا کہ آپ حیضہ تھیں، حیض کی حالت میں تھیں، اور آپ علیہ السلام نے اما عائشہ کی ران پر سر مبارک رکھا ہوا تھا، لیکن ایک ساتھی جو کل کے واعظ میں شامل تھا اس نے کہا کہ مقرر جو ہے گفتگو کرنے والا جھوٹا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو حدیث بخاری شریف کی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم بھی جھوٹے ہو، نبی علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں جی میرے بھائی، سوال سمجھ گئے؟ کسی بھائی نے سوال کیا تھا پہلے کہ کیا لیٹ کر تلاوت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں عقل مند لوگ جو ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ قرآن۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹ کر۔ اور پھر میں نے حدیث بیان کی تھی بخاری شریف کی، کس کتاب کی؟ میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ جناب عائشہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور جناب عائشہ حیض کی حالت میں تھیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیثیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم انہیں قبول کریں، عمل کریں، اور اگر ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو پرانا عقیدہ چھوڑ دیں، آپ کی حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں۔ لیکن کئی ہمارے بھائی جو ہیں وہ عقیدہ پہلے بنا لیتے ہیں اور حدیث بعد میں سنتے ہیں، پھر وہ حدیثیں انہیں پسند نہیں آتی۔ میرے بھائی، حدیث ضعیف نہیں ہے، بخاری کی ہے، بخاری شریف کی، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس کے مطابق اب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ لیٹ کر تلاوت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ عورت جسے حیض آ رہا ہو، مہواری کا خون آ رہا ہو، وہ کوئی پلید شے نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے مسافہ نہیں کر سکتا خامد، یا اس کے ساتھ جسم نہیں لگا سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ مسجد میں نہیں آئے گی، وہ طواف نہیں کرے گی، لیکن خامد اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام جناب عائشہ کے ساتھ لیٹتے تھے، لیکن ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، ایک بستر میں گلے مل سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا ذہن جو بہت عجیب سا بن چکا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ یہ حدیث سن کے جناب عائشہ وغیرہ نے یہ حدیثیں ایسے نہیں بتا دیں، ہم تو وہاں نہیں تھے۔ حدیثیں کس نے بتائی ہیں؟ صحابہ کرام نے بتائی ہیں، جناب عائشہ نے بتائی ہیں۔ وہ شرمائی نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے، لوگوں کی بہتری ہو جائے۔ تو ہماری بہتری انہوں نے کی ہے ایسی حدیث بتا کر۔ اگر وہ یہ باتیں چھپا لیتی تو امت مشکل میں پڑ جاتی، اگر وہ یہ باتیں چھپا لیتی تو امت مشکل میں پڑ جاتی۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کی عورتوں کو جب حیض آتا تو عورت کو ایک جھونپڑی میں بٹھا دیتے، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے۔ تو اگر آج یہی کچھ ہم عورتوں کے ساتھ کرتے تو ہم خود بھی مشکل میں پڑ جاتے، عورتیں بھی مشکل میں پڑ جاتی۔ تو اللہ جزائے خیر دے جناب عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین کو، جنہوں نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔